دروشی پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النظر الى وجہ علی عبادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هم الجلساء لا يسقى جليسهم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت نال درود و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی بہد حمد و ثنا، صفت و ثنا، تعریف تو بعد لا تعداد اور لا محدود درود نبی آخر الزمان سرور کون و مکان جان جانا نور مجسم علیہ السلام دی ذات بے حد درود و سلام دباد خالق کریم مالک کریم دی بارگاہ احدیت کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم تواڈی میری تمام دوستان دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بانیان محفل سیال برادران اور آج دی اس محفل تے ماشاءاللہ روح رواں بھائی کامران فروغ قمر صاحب ماشاءاللہ سونی نقابت حق ادا فرمایا، سونے نعت خانہ نے سونی حاضری پیش فرمائیے۔ اللہ تمام دی حاضری نو قبول فرما کہ اس سال مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرمائے۔ یا اللہ جڑا اچھی آمین آکے انہوں اس سال لائے جائیں، باقی انہوں 5 سال بعد لائے جائیں۔ ماشاءاللہ سونی محفل پاک سیال برادران نے بڑی خوبصورت بڑی تس کو احتشام دے نال سجائیے۔ اللہ سونا حسین دے ذکر دے صدقے انہ دے گھرانوں بھی سجاوے، انہ دے دلانوں بھی سجاوے۔ مالک حسین پاک دی محبت عطا کر کے کل قیامت والدن سونے حسین دی شفاعت نصیب فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید دی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ اور متعدد احادیث مبارک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالی حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے بھئی میری رسی نو مضبوطی دے نال تھام لو، تفرقے نہ بڑھو، بس ہکا میں خدا دی رسی کو تھام لو، انشاءاللہ تعالی دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ میں کوئی لفظی ترجمہ نہیں کیتا، بس یہ جٹاکا ترجمہ فرمایا ہے، کیونکہ پوری دنیا ویکھ رہی ہے۔ اے الحمدللہ او ترجمہ فرمایا ہے ہر بندے نو ماشاءاللہ او دی سمجھ آ جاوے۔ اللہ کریم مالک ملک خالق کریم ذات علوم بذات صدور لم یلد ولم یولد ان القوۃ للہ جمیعا، تمام طاقتیں تیرے واسطے ہیں، تیری ذات کا جلوہ سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔
مالک اسی کملے بندیاں پاٹیاں بندیاں جٹ بندیاں نوکھا ٹیکیں کسے گل دا کوئی پتہ نہیں پیا چلدا بے رسی کیڑی شے ہے تے کیڑی رسی نو اسی تھامئے۔ اللہ ارشاد فرماندے فرمایا کسے اور دے در تے جاون دی لوڑ کہ نہیں، میرا قرآن جو موجود ہے میرے قرآن کل پوچھو، میرا قرآن تو جواب عطا فرمائے گا۔ یا اللہ جڑا قرآن دے نام دے اچھی سبحان اللہ کنہ دے بچوں نو حافظ قرآن بنا۔ ماشاءاللہ۔ اللہ ارشاد فرماندے فرمایا کہ میرے قرآن کو پوچھو، میرا قرآن تو انہوں دسے گا کہ میری رسی کی ہے۔ مالک کی رسی ہے؟ اگر دل ہوئے دا میں رب دا قرآن سنا دے وہاں۔ اور ماشاءاللہ سارے نعت خان بھی چلے گئے، نقیب صاحب جڑا میرے آسرا بنے بیٹھے ہیں وہ بھی چلے گئے۔ ہون تسی دے اسی رہے ہیں جو آنکھوں دے جمعہ تک خطاب ہی تھائیں کر لینے ہیں، جمعہ دی جماعت ہی تھا کرا لینے ہیں۔ تے نہیں دا موڑ کال علی تقریر جڑی جمعہ علی وہ کال کر لی سائیں آج علی کوئی تھوڑی مہربانی شفقت ثبوت عطا فرماؤ، قرآن دے نا دے اچھی سبحان اللہ ارشاد فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت۔ اللہ قرآن دی ایک آیت اندر ارشاد فرماندا ہے، دوسری قرآن دی آیت اندر ارشاد فرماندا ہے فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ فرماندے میری اہل بیت کی محبت اور مودت، کوئی لاکھ نمازاں پڑھی جائے، لاکھ حج عمرے کیتی جائے، لاکھ نوافل پڑھی جائے، اللہ ارشاد فرماندے میری اہل بیت کی محبت اور محبت ایمان عین ایمان ہے۔ فرمایا اگر انہاں دی محبت تے بغیر مودت تے بغیر کوئی لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ قرآن کی تلاوت کرے، اللہ فرماندے نہ اس بندے دی میں نماز کی ضرورت ہے، نہ روزہ دی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے۔ جس بندے دے دل دے اندر اہل بیت کی محبت ہوئے گی، رب فرماندے میں دے سجدے بھی قبول فرماواں گا، دے نماز روزے حج بھی قبول فرما لواں گا۔ فرمایا معلوم ہویا رب دی اس کائنات کے اندر محمد دے گھرانے تو کوئی بڑا گھرانہ نہیں ہے، اور محمد دے گھرانے تو بعد سب تو خوبصورت گھرانہ جڑا ہے او میرے محمد دے اہل بیت اطہار دا گھرانہ ہے، جڑا سب تو خوبصورت گھرانہ ہے۔ فرمایا پڑھ لو میرے نال محبت نال کہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، حسینی بندہ ہاتھ کٹ کے پڑھے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ اجن بھی کئی بندیاں دے ہاتھ تلے نے ذرا اچھی محبت نہ پڑھو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، او نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی پاک کے اندر بیٹھے نے، ایک بندہ دور دعایا، انہیں سونے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کے اندر مجلس پاک کے اندر بائے گیا،
میرے کریم آقا علیہ السلام دی مجلس پاک جدو برخاست ہوئی ختم ہوئی بندہ دور دو آئی میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک مٹھ کھجوراں دی بھری دے اس بندے نو عطا فرمائی بندہ کھجورا لے کے جدو چڑھن لگا اس آگے پہ بڑے پیروں دی زیارت ہوگی ہون مڑ چھوٹے شاہ دی زیارت ہو جائے بندہ مڑ مولا علی پاک دا دروازہ جا کھٹکائے اس جدو مولا علی پاک دا دروازہ کھٹکائے اس مولا علی پاک دی خدمت حاضر ہویا گلہ باتاں ہوندیاں رہیاں چلن لگا مولا علی پاک نے بھی ایک مٹھ کھجوراں دی بھری دے بندے نو عطا فرمائی بندہ باہر نکلیا نبی پاک نے جڑی مٹھ وچ کھجوراں دتیاں سن گنیاں دے 14 کھجوراں ہن کتنیاں کھجوراں سن یا اللہ جڑا اچھی آواز نال آکھے انہوں مدینے دا کھجوراں مکے دا کھجوراں نجف اشرف دا کھجوراں تے کربلا معلی دا کھجوراں نصیب فرما 14 کھجوراں جدوں نے گنیاں نبی پاک علیہ السلام دیاں پھر جڑیاں کھجوراں مولا علی پاک نے عطا فرمایا سن انہاں دی گنتری کیتی انہاں دا شمار کیتا او بھی 14 کھجوراں میرے پاک نبی دی بارگاہ دوبارہ حاضر ہویا کہ آخری دفعہ حضور دا دیدار کیتی جاواں جدو آخری دفعہ حاضر ہویا میرے کملی والے دی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے کہ یا رسول اللہ جدو میں تواڈی خدمت چاہیاں تساں مینوں کھجوراں دتیاں 14 کھجوراں ہن مولا علی پاک دی خدمت وچ گیاں تے انہاں بھی مینوں کھجوراں دتیاں تے 14 کھجوراں ہن یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایہو دا راز ہے فرمایا علی تے میرے وچ فرق نہیں لحمو کا لحمی جسموں کا جسمی دموں کا دمی فرمایا علی کا ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے علی کا محمد کا گوشت علی کا گوشت ہے محمد کا خون فرمایا علی کا خون ہے فرمایا اللہ اکبر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات بیٹھے ہیں ایک بندہ آیا اس آکھا سونا بہلول اے دسو علی وچ دے کعبے وچ فرق چوکھا ہے بندے اگر بیٹھے نہیں دے سبحان اللہ آکھن آدھے سونیا علی نو ویکھن نال چوکھا ثواب ہے دے کعبے نو ویکھن نال چوکھا ثواب ہے بہلول درویش تے ملنگ بندہ سی ہوں آکھا سون بندیا کعبے نو ویکھن نال فرمایا بندے دی شکل پاک ہوں دیئے علی نو ویکھن نال بندے دی نسل پاک ہوں دیئے فرمایا کہ جڑا بندہ کعبے نو ویکھے رب اوندا فرمایا کہ چہرہ سجا دیں دے اور جڑا علی نو ویکھے رب اوندیاں نسلہ نو مدینے دا غلام بنا دیں دے فرمایا نبی پاک دی بارگاہ دی اندر ایک بندہ آیا انہیں آکھا بھئی گھر علی دنہ روز لڑتا ہے انہیں آکھا جڑا پوترے جمعہ کھڑے گھر دے اندر میرا نہیں ہے حلال دا نہیں حرام دا ہے یہ دے نقش نین میرے ہوتے نہیں جاندے لہذا یہ میرا نہیں کسی اور دا لطف ہے اور دی عورت آکھا مہربانی کر میں قسم چکنی ہے تیرا لطف ہے تیرا ہی پتر ہے فرمایا کہ کسی اور دا نہیں ہے میں امانت خیانت نہیں کیتی انہیں آکھا نہیں بندہ لڑائی کردہ عورت نو دے پتر نو میرے محمد دی بارگاہ دے اندر لے کے آیا کریم آقا مسجد نبی پاک دے اندر بیٹھے ہیں جدو مسجد شریف دے اندر بیٹھے ہیں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وڈا پوتر پکڑی والا پوتر امام حسن پاک امام حسن او ہے جڑا حسین دا بھی امام ہے بندہ گل بات حضور نبی پاک دی بارگاہ دے اندر سنا رہے اپنے گھر دے حالات سناندا پیے کہندا یا رسول اللہ انہیں امانت وچ خیانت کیتی ہے لہذا پتر میرا نہیں دے نقش نین میرے نال نہیں ملدے اتنی دیر وچ مولا علی پاک دی پکڑی والا پتر گھروں نکل کے آیا جس بچے دے بارے گل بات پیوں دی وہ بچے اٹھ کے مولا علی حضرت امام حسن پاک دے گوڑیاں دے ہاتھ راک کے ہاتھ نال ہاتھ ملائے دے ہاتھاں نو چومیا میرے پاک نبی نے فرمایا تواڈا فیصلہ ہو گیا ہے فرمایا کہ کدے حرامی میری آل دا احترام نہیں کر سکتا حلالی کدے میری آل دا احترام کو روک نہیں سکتا فرمایا کہ تیرا پتر حرامی نہیں حلالی ہے حلالیاں دے خون وچ اہل بیت احترام شامل ہے فرمایا کہ تیرے پتر دے وچ امانت خیانت نہیں ہوئی تیری گھر والی بھی امانت دار ہے پتر بھی حلال دا حرام دا نہیں ہو
ہو سکتا فرمایا۔ سونے علی پاک دی خدمت کے اندر ایک بندہ آیا، یہ جٹا کی گل جٹا نو خدمت پیش کراں بھی عالم بندے دا ماشاءاللہ سبحان اللہ وڈے وڈے عالم بیٹھے نے۔ بندہ ایک آیا اس آکھیا پہ کتے دے ملاپ نال بکری دا ملاپ کتے نال ہو گیا ہے، فرمایا کتے دا ملاپ بکری نال ہو گیا ہے تے او دے وچوں بچہ پیدا ہو گیا ہے، ہن مہربانی کرو دسو بھی بچہ اس ساڈے واسطے حلال ہے کہ حرام ہے؟ سمجھ آئیے جی؟ کتے دے ملاپ نال بکری دے پیٹ بطن دے وچوں بچہ پیدا ہو گیا ہے، او دسو بچہ ساڈے واسطے حلال ہے کہ حرام ہے؟ مولا علی پاک نے فرمایا کہ او دے اگو پانی رکھو، اگر پانی فرمایا بکری دی کار پیندے دا حلال ہے، اگر کتے دی کار لگ کے پیندے دا موڑ تواڈے واسطے حرام ہے۔ بندہ بڑا چلاک ہے، وہ چاہتا ہے کہ مولا علی پاک نو پھساواں، انہیں آکھا سونا علی پاک کدے لگ کے پیندے کدے فرمایا کہ بکری دی کار پی لیندے۔ میرے پاک مولا علی فرمایا کہ ان دے اگو پٹھے رکھو، اگر وہ بکری دی کار کھا لوے فرمایا تو موڑ بکری ہے فرمایا، اگر پٹھیاں نو کتا کھاندا نہیں فرمایا، اگر کتے دی کار کھاوے تو فرمایا پھر تواڈے واسطے حرام ہے۔ انہیں آکھا سونا علی پاک اسی کئی دفعہ دے اگو پٹھے رکھی کھڑے ہیں، کدے وہ کھا لیندے کدے نہیں کھاندا، او دا مقصد سی کہ مولا علی پاک نو پھساواں۔ پھر انہیں آکھا کہ اے مولا علی پاک نے فرمایا اچھا انہیں کرو کہ ان دے آگے فرمایا کہ روٹی رکھو، اگر روٹی کتے دی کار کھاوے تو سمجھو کہ تواڈے واسطے حرام ہے، اگر بکری دی کار کھا لوے تو سمجھو تواڈے واسطے حلال ہے۔ وہ کہ سونا روٹی بھی رکھی ہے سے، کئی دفعہ بکری دی کار کھاندے کئی دفعہ کتے دی کار کھاندے۔ مولا علی پاک فرمایا موڑ ویکھو، اگر پچھلے پیران دے باہر باندھے لتان دے باہر باندھا ہے تو کتا ہے فرمایا تواڈے واسطے حرام ہے، اگر اگلے پیران دے وزن دے باندھا ہے تو سمجھو کہ تواڈے واسطے حلال ہے۔ بکری اگلے پیران دے باندھی وہاں کہ سونا ویکھی کھڑے ہیں، مڑ کدے اگلے پیران دے باندھے کدے پچھلے پیران دے باندھے۔ مولا علی پاک نے جملہ ارشاد فرمایا ہر بندہ سبحان اللہ نہ آکھے۔ مولا علی پاک فرمایا اچھا مڑ ایویں کرو انہوں ذبح چا کرو، اگر ان دے پیٹ وچوں اوجری نکلے دا حلال ہے، آندرا نکلے دا مڑ حرام ہے فرمایا۔ یا سبحان اللہ دا نعت خانہ کو سن کے سبحان اللہ انہوں کو نعت خانی کرا لو، سبحان اللہ دا آخو جا کم از کم رات تے 1:30 بجے بندے کو 1:30 بندے کو کم از کم وقت ملیا ہوئے تو وہ 1:30 بجے بھی کم از کم سبحان اللہ ہی نہ ملے تو موڑ تمہاری زندگی دے بھی بندے کو سبحان اللہ آکھنی چاہیے۔ مولا جڑا اچھی سبحان اللہ کے مدینہ دی زیارت نصیب سبحان اللہ۔ اور وہ بندہ ایتے نہ آکھ سکتا ہے مولا علی پاک اسا کئی دفعہ ذبح کیتے او دے پیٹ چو آندرا نکلیں جو ان دے پیٹ چو اوجری نکلیے، اتھے ان دی ماں نو سبق مل گیا، آکھن لگا مولا علی پاک میرے مصطفیٰ نے ایویں نہیں فرمایا انا مدینۃ العلمی و علی بابوہا کہ میں علم دا شہراں علی او دا دروازہ ہے، انا دار الحکمتی و علی بابوہا میں حکمت دا شہراں علی او دا دروازہ ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے ایویں نہیں فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا کہ علی دے چہرے نو تکنا بھی عبادت ہے، فرمایا ذکر علی عبادہ علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ مولا علی پاک دی اتنی بڑی شان ہے فرمایا۔ اور سونے امام حسن پاک دے حسین پاک دے شان براول ورا، انہاں دے پتران دی شان براول ورا، اور جس اٹھنی دے حلیمہ دی اٹھنی دے میرا پاک نبی سوار ہوئے، اس اٹھنی دی شان بڑی دی عظمت والی ہے، اور جنہ کندھیاں دے ہوتے امام حسن حسین سوار ہو میں انہاں دا کیڑا بڑا مقام ہوئے گا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں امام حسین دا ذکر سنن والے ہو، ذکر پاک دی سونی محفل سجھاون والے ہو، آج بھی روح حسین ہر دروازہ کھٹکا کے کہہ رہی ہے کہ لوگو منافقت کو چھوڑو، دو رنگی چھوڑو، یک رنگ ہو جاؤ، آج بھی حسین کے پرچم کے سائے کے تھلے آ جاؤ، خدا کی قسم ہے کل قیامت والدن میرا حسین توڑی شفاعت فرماوے گا فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لخت جگر امام زین العابدین پاک آخری جڑے امام بچے ہیں، امام زین العابدین جدو مکہ پاک دے اندر ایک دن داخل ہوئے نا، جے تمام لوگ مکہ دے کھڑے ہو کے امام زین العابدین دا استقبال کرن لگ گئے۔
اچھا یہ گل نہیں کہ میں تمہیں سبحان اللہ نہیں اخوا سکتا، سانو پتہ ہے بے عوام نے کتنے سبحان اللہ آکھنا ہے تو کتنے نعرہ مارنا ہوتا ہے، مگر میں تمہیں سبق سنا رہا ہوں بھی کوئی چیز آئے دامن دے اندر پا جاؤ۔ امام زین العابدین جدو مکہ پاک دے اندر داخل ہوئے، تمام لوگ کھڑے ہو کے امام زین العابدین دی عظمت نو سلام کرن لگے۔ جدو سلام کرن لگے اتنی دیر ہشام بن مالک بن مروان، اس شخص کی تاریخ پڑھو کہ شخص کون ہے۔ ہشام اے تاریخ دا ظالم ترین انسان، بن مالک بن مروان اے تاریخ دے ظالم ترین انسان ہیں۔ اے بھی آیا دے کوئی بندہ اے دے استقبال واسطے کھڑا نہ ہویا۔ بندہ وقت وزیر اعظم ہوئے دے کوئی بندہ سلام نہ کرے انہوں دکھ تے لگ دے، میں وقت وزیر اعظم آئیں دے میں کوئی سلام ہی نہیں کردا۔ جدوں نے امام زین العابدین ویکھیا کہ مکے دے اندر آیا دے لوگ کھڑے ہو کے امام زین العابدین دے استقبال پہ کردے نے، انہیں نال والے بندے نو اس طرح باہ ماری کونی مار کے پوچھ دے کہ کون ہے۔ انہیں پوچھیا دے ایک آواز ہے، انہیں آکھیا کہ اے او لخت جگر نور نظر امام زین العابدین ہے، انہوں دنیا والے بھی جان دینے دے اسمان دے فرشتے بھی دا استقبال فرما دینے۔ فرمایا جدو ایک گل ہوئی نا تو ایک اتھے بندہ موجود سی، انہیں امام زین العابدین دی ایک نعت لکھی۔ اعلیٰ حضرت نے دی بڑی ترجمانی فرمائی ہے، فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ انہیں جدو نعت لکھی نا تو اس وقت امام زین العابدین نے ایک چادر دے چند دینار جا سونا رکھ کے اس نعت پڑھن والے نو امام زین العابدین نے دیتا، فرمایا کہ انہوں جا کے پیش کرو۔ جدو غلام پیش کرن لگا انہیں آکھیا کہ میں دنیا داری واسطے امام زین العابدین دی نعت نہیں لکھی نہ پڑھیے، میں دے نعت اس واسطے پڑھیے زین العابدین دا نانا بھی میرے ہوتے خوش ہو جائے تے نانے دا خدا بھی میرے ہوتے خوش ہو جائے۔ فرمایا امام زین العابدین فرماندے نے فرمایا کہ انہوں واپس لائے کے آؤ۔ جد وہ بندہ واپس آیا آپ نے فرمایا کیوں نعت لکھیے؟ کہندہ سنیا میں نعت اس وقت نہیں لکھی کہ میں نو تسی کوئی انعام دو، میں نو کچھ پیسہ دو دے سونا دو، سنیا میں رب رسول نو راضی کرنے واسطے نعت لکھیے۔ امام زین العابدین فرماندے نے فرمایا کہ پھر مانگ کی منگنا ہے، ساڈا دروازہ کوئی عام دروازہ نہیں، اے او دروازہ ہے۔ فرمایا کہ اس دروازے دو کدے کافری خالی نہیں گیا، کدے سانو ستاون والے خالی نہیں گئے، میرے محمد نو فرمایا کہ روڑے مارن والے کدے خالی نہیں گئے۔ فرمایا کہ تو میری نعت لکھیے، مانگ کی منگنا چاہنا ہے؟ بندہ کو کی کہندہ ہے؟ فرماندہ ہے سونے مینوں فرمایا کہ دنیا دا مال نہیں چاہیدہ، دنیا دا مینوں سونا نہیں چاہیدہ، سونیا مہربانی کرو اگر کوئی چیز دیونا چاہتے ہو اپنی قمیض کوئی چیز دیو تاکہ میں جدوں مرا میرا کفن ہو بڑے۔ میرا ایمان ہے کہ تواڈا جسم نہ لگا ہویا کپڑا میرا کفن بن جائے گا، رب قبر بھی چنگی کر دے گا، رب آخرت بھی چنگی فرما دے گا۔ امام زین العابدین پاک نے اپنی قمیض مبارک اپنا کرتا مبارک لا کے دے اس نعت پڑھن والے نو عطا فرمایا۔ جد انہوں عطا فرمایا نا اگلا جملہ بڑا عظیم ہے، داتا علی حجویری نے اس گال نو لکھے آئے، اگلا جملہ بڑا عظیم ہے۔ جدو کوئی دنیا دا بندہ او دے کولو ایک کرتا منگدا سی نا کہ کرتا مینو دے دے، او پتہ کی آدھا سی؟ فرمایا کوئی جھلا ہوئے گا جڑا دنیا دے بدلے دے اندر رب دی جنت دے چھڑے گا۔ فرمایا او بندہ فرمایا کہ کملا ہوئے گا، جھلا بندہ ہوئے گا، پاگل دے دیوانہ بندہ ہوئے گا۔ فرمایا جڑا دنیا دا مال لے کے رب دی جنت دے چھوڑے گا۔ فرمایا کہ سودا کسے اور نال کر، مینو جنت کسے دنیا دے بادشاہ نہیں دیتی بلکہ حسین دے پتر امام زین العابدین نے جنت جوڑا تھا۔ فرمایا لوگو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا او مقام او مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوے تے میں حسین دے وچوں ہاں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین
سیدی شباب اہل الجنہ، حضور فرماندے نے کہ حسن اور حسین جنت تے نوجواناں دے سردار نے۔ صحابہ کی فرماندے نے کہ اللہ نے حسین پاک نو ایڈا حسن دیتا ہی، اتنا حسین بڑھایا ہی کہ اگر حسین پاک پانی جو پیوے نا آپ دے گلے دے گردن مبارک دے وچوں پانی لنگدا ہویا بھی صحابہ نو نظر آندا ہی۔ فرمایا کہ رات دے وقت اگر حسین پاک کسے گلی دے وچوں گزرے نا چانڑ ہو جاندہ ہی، صحابہ نو پتہ چل جاندہ ہی کہ اور نہیں آ رہا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین اور علی پاک تا لخت جگر آ لیا ہے، رب نے گلیاں دے اندر بھی نور اللہ نور فرما چھوڑیا ہے۔ فرمایا اور امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا او مقام اور مرتبہ لوگو کہ جس وقت آپ دا سر قلم ہویا ہے اور سر ایک کوفی لوگ لائے کے آ رہے سن دمشق والا، جدو آ رہے سن دے رستے دے اندر کی ویکھ دینے ایک یہودی دا گرجا گھر آیا ہے، وہ ویکھ دا کی ہے کہ کچھ قافلہ ہے لٹا ہویا، کچھ عورتاں قیدی بنی ہوئی ہیں اور کئیاں دے ہتھاں دے اندر ہاتھ کڑیاں نے، پیراں دے اندر زنجیر نے اور عورتاں رسیاں دے نال بنیاں ہوئی ہیں۔ اس گرجا گھر دے یہودی نے جدو ویکھیا نا کہ ایک قافلہ لٹیا ہویا ہے اور ایک سر نیزے دے چڑھے ہویا ہے، رب دے قرآن دی تلاوت فرما رہا ہے۔ فرمایا او یہودی پتے کی کہندے او قافلے والے او رک جاؤ، میں اس لٹے ہوئے قافلے دی دعوت کرنا چاہنا۔ فرمایا انہاں نو روٹی دیونا چاہنا، توانو کچھ پیسے دیونا چاہنا، تسی پیسے لائے لو۔ نواسہ رسول دا سر فرمایا میں نو دے دیو۔ فرمایا کہ نواسہ رسول دے اس خاندان نو میں نو کچھ خدمت کران دے وہ۔ جدو نہ لوگاں نے پیسے دے بس دے اندر امام حسین دا سر اس یہودی نو اس عیسائی نو پیش کیتا ہے۔ امام علی مقام دے او لخت جگر او امام زین العابدین بھی بیمارن، امام علی مقام دے او خاندان دے لوگ جڑے لوگ لٹے ہوئے سی، غلام بنے ہوئے سی، بی بی زینب دے سکینہ بھی اس قافلے دے اندر موجودن۔ اس عیسائی نے اپنے گھر دے اندر لائن کے گیا ہے، جا کے خدمت کرن لگ گیا ہے۔ امام علی مقام دے سر نو دھوتا ہے، خوشبو لئیے کفور لا کے تھال دے اندر رکھیا ہے، تھال دے اندر رکھ کے ساری رات بہ گیا ہے۔ اور سر انور دی زیارت پیا کردہ ہے، ویکھتا کیے جدو سر انور گھر دے اندر موجود ہے، زمین تو لے کے اسمان تک رب دیے نور دیاں لاٹاں ہی لاٹاں گھر دے اندر شامل ہو رہی نے۔ جدو ویکھتا گھر دے اندر نور دیاں لاٹاں ہو رہی نے، دے خدمت کر رہا ہے خاندان نبوت، اس خاندان دی خدمت پیا کردہ ہے۔ آدھا کی آدھا کوئی چیز اگر ضرورت ہوئے میرے لائق کوئی خدمت ہوئے دسو میں تو نہیں خدمت کروں گا۔ میرے احباب البدایہ والنہایہ کی لکھ دائے، فرمایا کہ جس وقت اس عیسائی نے امام حسین دے سر مبارک دی اتنی خدمت ادب دے احترام دے تعظیم کیتا، ساری رات کھڑے ہو کے سر انور نو ویکھدا رہیا، رب دے قرآن دی تلاوت سنتا رہیا۔ جدو تلاوت سنتا رہیا خواب دے اندر نہیں جاگتے ہوئے میرے محمد کریم دی زیارت نصیب ہو گئی۔ فرمایا سچا عشق نصیب ہے عاشقاں دا، عاشق عشق سرور نال سجدہ اور رات سجدی نالے تاریاں دے، دن سورج دے نور نال سجدہ اور رات سجدی نالے تاریاں دے، دن سورج دے نور نال سجدہ تے سولی چڑھ جانا
کچھ نہ کہنا تختہ دار منصور نل سجدہ اللہ والیاں مقدی گل مکا چھڈی سارا جگ حضور نل سجدہ اللہ والیاں مقدی گل مکا چھڈی سارا جگ حضور نل سجدہ اللہ والیاں مقدی گل مکا چھڈی سارا جگ حضور نل سجدہ میں نے لگتا ہے ہن تسی تھک گئے ہو جڑے بندے تھکے بیٹھے وقت کھڑا کرو سبحان اللہ ماشاءاللہ پتہ تو لگا نا بھئی چاولاں والے لنگر والے غلام تے عاشق کیڑے بیٹھے نے تے حسین نال سچی محبت والے کیڑے بیٹھے نے فرمایا امام عالی مقام دے سر انور دیو بندہ زیارت کرتا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے میرے کریم آقا فرماندے نے عیسیٰ تو میرے لال دا میرے نواسے دا سر دا ساری رات احترام کیتا ہے ساری رات ادب کیتا ہے فرمایا آ میں محمد تینوں بے ایمان ہو کے نہیں مرن دیندا او کلمہ پڑھ محمد دے دین دے اندر شامل ہو جا اللہ پاک دی نظر او کچھ بھی نہیں او بھاویں شکل دے صورت چن ہووے کوئی مل نہیں ہوندا خدا اگے بھاویں کرون تو دولت مند ہووے کلا علم پڑھیا گل بندی نہیں بھاویں کول کتاباں دی پنڈ ہووے رفیق رب انہوں پسند کردہ جڑا کملی والے نو پسند ہووے امام زین العابدین دا عظیم قافلہ امام حسین دا عظیم قافلہ جدو کوفے تو چلیا دمشق دے وچ داخل ہویا لوگاں دے اندر ایک گل موجود آئی کہ ایک باغی نے جڑے حکومت کی بغاوت کی تھی ایک کسی نے سی دسیا کہ خاندان اہل بیت کا گھر ہے اور شہزادہ رسول اہل بیت ہے نواسہ رسول اہل بیت ہے کسی نے ایک گل نہیں سی دسی جدو دمشق دے اندر پہنچے نا تے لوگ مکانہ دیاں چھتاں دے چڑھ کے اس قافلے نو دے اس قیدیاں نو ویکھن واسطے آگے کہ ویکھئے کہ وہ کون لوگ نے جنہ حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی میرے احباب روح حسین اج بھی پھکار رہی ہے لوگو جدو اس قافلے نو دمشق دے اندر لوگ چھتاں دے چڑھ کے ویکھن لگے ایک ضعیف العمر بڈھی عورت بھی چھت تے چڑھ کے ویکھیا کہ کچھ بیبیاں نے جنہ کولو کپڑے کوئی نہیں اور وہ قافلہ کے جڑا پیاس دے اندر مبتلا ہے وہ قافلہ کے جڑا لٹیا اور پھٹیا ہویا قافلہ ہے وہ قافلہ جڑا شب و ستم ظلم و ستم کی ایک داستان ہے وہ کچاویاں تو بغیر اٹھاں دے ہوتے بغیر کپڑیاں دے قافلہ سوار ہے جدو اس عورت نے ویکھیا
انہیں کچھ کپڑے دے کچھ پانی دیاں بوتلاں دے پاون دے دوپٹے اور قمیضاں انہاں قافلے وال بھیجیاں جدوں حضرت زینب وال او سامان گیا انہیں پوچھیا کہ بی بی تو کون ہے اور اتنی نیکی کیوں کر رہی ہے؟ انہیں آکھیا کہ میں چھوٹے وقت سیدہ زہرا دے گھر دی نکرانی سا مینوں آخری وقت زہرا نے نصیحت کی سی کہ بی بی جدو کوئی قیدی ویکھیں انہاں قیدیاں دی خدمت کر کے زہرا دی روح نو خوش فرما لمیں فرمایا کہ میں وہ آخری وصیت عمل پہ کرنی ہاں خدا دی قسم ہے جدو انہیں کپڑے دے پانی پیش کیتا تے اب پھر حضرت زینب نے فرمایا کہ بی بی یہ 10 پردیس تے عالم دے اندر کوئی کسے نو فرمایا کہ تھوڑا جیاں سا چا دے وے تو او بھی بندہ احسان مند دے نسلی ہوئے او دا احسان فرموش نہیں ہو سکتا احسان مند ہمیشہ احسان مند رہتے نے بی بی اس پردیس تے عالم دے اندر کوفے تو لائے کے دمشق تک کسے نے ساڑے کو پانی نہیں پوچھیا کسے بندے نے ساڑے کو کپڑا نہیں پوچھیا بی بی اے 10 تیرے اس احسان دا بدلہ سکی دے سکنے ہیں اس عورت نے جڑا جملہ آکھیا انہیں آکھیا میں چھوٹی عمر دے اندر سیدہ زہرا دے گھر دی نکرانی سا اور جدو چھوٹی عمر دے اندر میں خدمت کر دی سا فرمایا زہرا دے گھر دے اندر ایک چھوٹی بچی زینب ہے اور زہرا دے بچے حسن اور حسین ہن اے بی بی اگر مدینے جاؤنا ہوئے دا میرا سلام حسن نو بھی دے میں میرا سلام حسین نو بھی دے میں دے میرا سلام بی بی زینب نو بھی دے میں رب کعبہ دی قسم ہے شہادت حسین دے خون دی قسم ہے اس وقت زینب پاک نے فرمایا بی بی جس زینب کا پوچھتی ہے وہ زینب میں ہوں جو قیدی بن کر اس قافلے میں جا رہی ہوں جس حسن حسین کا پوچھتی ہے وہ اس حسین کا سر ہے جو نیزے پر چڑھ کے رب کا قرآن سنا رہا ہے فرمایا میاں بوٹا بھی بول پیا کہندے کچے کوٹھیاں نو جے کر او لپیے نا او ڈیندیاں ڈے جان دے رٹھڑے یار جے کر منائیے نا او پاڑ پیندیاں پہ جان دے اللہ تعالیٰ اس سونی محفل پاک ذکر حسین دے صدقہ برادران مہر برادران سیال نو اللہ حسین دے ذکر دے صدقہ دین اور دنیا دی بہتری عطا فرمائے اللہ پریشانیاں دے مصیبتاں تو نجات عطا فرما کے اس محفل پاک دے صدقہ اللہ گھران دے اندر برکتاں عطا فرمائے فصلان دے اندر برکتاں عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں نے اس محفل پاک دے صدقہ مالک انہاں دی اولاد نو انہاں دی جھولیاں نو اپنی خاص رحمت خزینے دے نال مالا مال فرمائے میرا آخری پیغام سلام پڑھنے دے دعا منگنے ہیں کیونکہ صبح دی نماز پڑھنی ہے 2 بج چکے نے اور انشاءاللہ زندگی باقی دا پھر سے انشاءاللہ تعالی میں گناہگار دا آخری پیغام اپنے دامن پا کے جاویں امام حسین دی محفل جڑا بندہ آئے وہ ہاتھ کھڑا کرے جڑا حسین نو من دے وہ بندہ ہی ہاتھ کھڑا کرے جڑا حسین دی نہیں مندہ وہ ہاتھ لے کرے جڑا حسین دی نہیں مندہ ماشاءاللہ سارے حسین دی مندے ہو حسین دا مڑ مشن کی آئی حسین دا مڑ پیغام کی آئی حسین نے 6 ماہ دا علی اصغر اس دین محمد اور اسلام دی خاطر کیوں قربان کیتا ہے اونو محمد دے لاشے کیوں کرب و بلا دے میدان دے ریگستان دے اندر گھوڑے اتے دوڑائے گئے نے 18 سال دا علی اکبر جن دی لاش دے اتے گھوڑے دوڑے گئے نے اور لوگوں 3 دن تک پیاسا رہنا آسان نہیں ہے اے حسین دا کم ہے مگر سنو حسین نے پیغام کی دیتا ہے فرمایا کہ لوگوں قیامت تک ہر بندے دے ہر معاشرے دے ہر خاندان دے اندر یزید بھی رہے گا میں حسین بھی رہاں گا
دیکھنا ہے یزید دا ساتھ کون دیں دے، حسین دا حامی کون بن کے زندگی گزار دے. فرمایا کہ بددیانت ہو کے مرنا، غاصب ہو کے مرنا، یتیماں دا مال لٹ کے مرنا، غریباں نو ستا کے مرنا، بیوہ عورتاں دا حق کھا کے مرنا، بے نمازی ہو کے مرنا، شرابی ہو کے مرنا یزید دا کم ہے. سر سجدے وچ کٹا کے مرنا سخی حسین دا کم ہے. فرمایا حسین پاک نے شہادت بعد پئیے، رب دی نماز پہلے ادا فرمائیے. شہادت بعد پئیے، رب دی نماز پہلے ادا فرمائیے. لہذا حسین دا پیغام کیے کہ سر لاندے لے جائے پر رب دا قرآن ہتھاں جو نہ چھٹے. فرمایا کہ بچے قربان ہوندے رہے دا ہو جائے، سر لاندے دا لے جائے. فرمایا پر رب دی نماز ہتھاں وچوں نہ جائے، محمد دا درود زبان تو نہ جائے، اور قرآن فرمایا کہ زبان تو نہ جائے. قرآن پڑھنا بھی حسین دا کم ہے، درود پڑھنا بھی حسین دا کم ہے، نماز پڑھنا بھی سونے حسین دا کم ہے. فرمایا اللہ سونی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. شمع بز میں ہدایت بلا او سلام، شمع بز میں ہدایت بلا او سلام. آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ. پھر پڑھو رب کی رحمت بلا او سلام مصطفیٰ، جان رحمت بلا او سلام. شمع بز میں ہدایت بلا جس سوہانی گھڑی چمکتا باغ جان، جس سوہانی گھڑی چمکتا باغ چاند، اس دل افروز ساعت بلا او سلام مصطفیٰ، جان رحمت بلا او سلام. شمع بز میں ہدایت بلا السلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام یا رحمت للعالمین. یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام دوست تشریف رکھو. لینا دے اندر انشاءاللہ وسیع لنگر دے انتظام ہے.
ماشاءاللہ تمام دوست تشریف رکھو، لینا دے اندر تشریف رکھو۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد النبي رحمة وشفيع الأمة وآله وصحابه أجمعين هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم یا رب العالمین مولا کریم رؤوف الرحیم دعا جہان دے مالک و خالق رب جبار و قہار ان اللہ علی کل شیء قدیر جملہ کلام دا ثواب اس خیرات کا ثواب تمام دوستان دی حاضری دا ثواب ذکر اذکار دا ثواب میرے اللہ نعت خانہ نے سونی سونی نعت خانی پیش کی تھی میرے اللہ اور تلاوت قرآن مجید ہوئی یا اللہ ذکر اذکار ہویا یا اللہ خطاب و بعض و نصیحت ہے یا اللہ اس تمام کلام تمام ذکر اذکار کھانے دانے دا ثواب میرے اللہ نبی دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرتے ہیں میرے اللہ قبول منظور فرما حضور علیہ السلام دے والدین ازواج پاک اولاد پاک صحابہ کرام صحابیات رسول بالخصوص امام حسن حسین تمام شہداء کربلا سلسلہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ بالخصوص میرے اللہ سیال برادران دے جتنی مرد عورتاں ایمان نہ چلے گن میرے اللہ سب درون ہوئے دے ثواب پیش کر دیں الہی قبول منظور فرما یا اللہ حاضرین مجلس تے اور میرے جتنے بھی دید و قارب رشتہ دار دوست با والدین اس دنیا فانی تو پردہ کر گئے سب درون ہوئے دے ثواب پیش کر دیں الہی قبول منظور فرما میرے مالک تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما سب جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ اس محفل پاک کا صدقہ بے اولادن نیک اور صالح اولاد عطا فرما محمد ساجد محمد رمضان خضر صاحب موسیٰ صاحب جتنا احباب نے دعا واسطے حکم کی تھے میرے اللہ انہاں سب نے نیک صالح اولاد عطا فرما نیک صالح بیٹے عطا فرما میرے اللہ یا اللہ کل بیمارانوں شفاء کلی عطا فرما بے اولادن نیک صالح اولاد عطا فرما میرے مالک جنہاں نے اولادن انہاں نے والدین دا فرمبردار بنا یا اللہ حضور دی ساری امت کی خیر فرما اس چک والن و آپس کے اندر خلوص محبت اتفاق و پیار دی دولت نصیب فرما اللہم رزق لنا زیارت المکہ المکرمہ اللہم رزق